بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل فیض حمید یعنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر آپ سے اندر کی خبر شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی آپ کا بچپن کا کلاس فیلو ہو، اسکول میٹ ہو، آپ ایک ہی ہاسٹل میں رہتے ہوں، بلکہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی روم میں آپ 4 سال اکٹھے گزاریں، تو آپ کی دوستی جو ہے وہ تا عمر قائم رہتی ہے۔ گھریلو ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے خاندان والے، یعنی وہ شخص جو آپ کے ساتھ جو آپ کا روم میٹ تھا یا آپ جس کے روم میٹ تھے، وہ ایک لحاظ سے آپ کا فیملی ممبر بن جاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب پی ایم اے میں لانگ کورس 4 سال کا ہوتا تھا، جسے جے سی بی کہتے تھے، جونیئر کیڈٹ بٹالین کورس یا جو بھی تھا، اب اس میں جو کیڈٹس ہیں وہ 4 سال تک روم میٹ رہے، یعنی وہ لانگ کورس جب 4 سال کا ہوتا تھا، اب تو 2 سال کا ہوتا ہے لانگ کورس، جسے کہتے ہیں پی ایم اے لانگ کورس، کسی زمانے میں یہ 4 سال کا ہوتا تھا۔ اب جب 4 سال آپ ایک ہی کمرے میں رہیں، اس کے بعد آپ مختلف اپنی اسائنمنٹس پر، یعنی فوج میں کسی کی پوسٹنگ پنو عقل ہو جاتی ہے، کسی کی راولپنڈی میں، کسی کی بہاولپور، کسی کی کوئٹہ، کسی میں پشاور، مطلب مختلف پاکستان کے حصوں میں، اور پھر بھی آپ کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ بلوچ ریجمنٹ سے ہیں، اس کی ری یونین پر، یا جہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ آرمی آفیسرز ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ پھر آپ سوچئے کہ جب آپ جنرل کے رینک پر پہنچ جائیں، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، یا ایون آپ ریٹائر ہو جائیں، تو آپ کے وہ تعلقات قائم رہتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہوا کہ میرے ایک عزیز ہیں، اور مجھ پر بھی یہ حال ہی میں انکشاف ہوا، ان سے ملاقات ہوئی چند روز پہلے، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جنرل فیض حمید اور وہ 4 سال تک روم میٹ رہے، اینڈ دے ور بیسٹ بڈیز، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 2 ہفتے پہلے سنڈے برانچ ہم نے اکٹھے کیا تھا، تو میں ذرا کیوریاسٹی لیول میرے ہائی ہونا شروع ہو گئے، تو میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھیں، جو کچھ باتیں انہوں نے آن دی ریکارڈ اور کچھ آف دی ریکارڈ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ ڈو یو تھنک دیٹ جنرل فیض حمید از ان ڈیپ ٹربل؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہی از گوئنگ تھرو ٹف ٹائمز آف ہز لائف، ان کے لیے پریشانیاں ضرور ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا ان کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے جو معاملات ہیں جو بھی ہیں، یا بطور کور کمانڈر پشاور یا بطور کور کمانڈر بہاولپور، ان کے جو کچھ معاملات جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں، کیا ان پر ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ پوچھ گچھ تو کی جا سکتی ہے، اگر کوئی معاملہ ہو، کسی بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے ٹینیور کے دوران اگر کوئی اس طرح کا کوئی بات ہوتی ہے، معاملہ سامنے آتا ہے، تو اس سے ہمیشہ پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ تحقیقاتی ادارے، تفتیشی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو کہ فوج کے ڈسپلن کے خلاف تھا، یا ملک کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے کہ جو کہ ملکی سالمیت کے حوالے سے کچھ غلط کیا ہے، تو کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، جو میرے عزیز ہیں، اور اب ظاہر ہے میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا، اور میں نے سچی بات ہے کہ میں نے ان سے اجازت بھی نہیں لی یہ بات آپ سے شیئر کرنے کی، اسی لیے میں بڑی جسے کہتے ہیں نا گارڈڈ، اور جسے کہتے ہیں نا اوبلیکلی، انڈائریکٹلی میں آپ سے بات کروں گا اور آپ سمجھ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی تفتیش ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے تفتیش ہوئی بھی ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ آپ یقین کیجئے گا کہ میں نے آج دن تک میں نے جنرل فیض حمید سے ان کے پروفیشنل معاملات پر کبھی ڈسکشن نہیں کی، چاہے وہ واٹس ایپ کال ہو، چاہے وہ عام ریگولر کال ہو، چاہے ہماری میٹنگز ہو۔ وی آلویز ٹاک اباؤٹ آور پاسٹ، جو پی ایم اے کے دن گزرے ہوئے تھے، ہمارے فیملی میٹرز، ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وی انجوائے اور ٹائم ٹوگیدر۔ ہم نے کبھی اور نہ کبھی انہوں نے
میرے پروفیشنل معاملات میں یا پروفیشنل زندگی کے حوالے سے، یعنی فوج کے جو معاملات جو زندگی اس حوالے سے انہوں نے کبھی اس کو ڈسکس کیا ہے میرے ساتھ. یہ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ اگر ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جانتے ہیں اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. البتہ ایک بات جب میں نے ان سے پوچھی کہ جی ان کی گرفتاری، ان کی نظر بندی کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں کہ ان کی موومنٹ کو محدود کر دیا گیا ہے، ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، شاید ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان سے تفتیش بھی کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا دس از آل بی ایس. آپ سمجھتے ہیں، یعنی بل شٹ. انہوں نے کہا ہاں جتنے بھی ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پر اور خاص طور پر حساس عہدوں پر ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے تحفظ کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، وہ انڈر سرویلنس ہوتے ہیں. کہتے ہیں کوئی بھی آرمی آفیسر ریٹائرڈ ہو یا سرونگ ہو، ہی کوڈ بی انڈر سرویلنس 24/7، اور یہ ان کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے سینسٹیو عہدوں پر سرو کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن کا کوئی دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے، خدا نخواستہ کسی کو کڈنیپ کر لے، خدا نخواستہ کسی کو نقصان یا گزن پہنچا دے، تو یہ ان کے تحفظ کے لیے بھی کیا جاتا ہے. بہرحال میں نے پھر گرفتاری پر میں نے کہا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پر جو الزامات لگے ہیں کہ وہ مینیج کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ کو، انہوں نے 2018 کے انتخابات کو مینیج کیا، انجینئر کیا، ریگ کیا، لوگوں کو فورس کیا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو وہ مینیج کرتے رہے ہیں، پولیٹیشنز کو وہ مینیج کرتے رہے ہیں، کوئرس کرتے رہے ہیں، لوگوں کی زبردستی لائلٹیز چینج کرواتے رہے ہیں. ان پر کچھ الزامات ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز پر ناجائز قبضے کے، ان کے بھائی پر الزامات ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جہاں تک کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے، سول کوئی معاملہ ہے تو وہ FIA وہ پولیس جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور جہاں تک فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے وہ فوج کا ڈومین ہے، فوج ہمیشہ نگاہ رکھتی ہے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی بطور DG ISI، بطور کور کمانڈر یہاں یا وہاں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ڈیفینیٹلی ہائی کمانڈ یعنی آرمی چیف کی مرضی سے کیا، آرمی چیف کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا. اگر کسی سے ملے تو اس میں آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرضی اور منشا شامل تھی. اگر وہ عمران خان سے ملے، اگر وہ صدر مملکت سے ملے، کسی پرائیویٹ جگہ پر دیگر سیاستدانوں سے ملے، کچھ اور لوگوں سے ملے، تو وہ آن ہز اون یعنی اپنے طور پر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور نہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے طور پر کیا ہوگا. پھر میں نے کہا کہ جی یہ جو طالبان جو TTP کے لوگوں کو پاکستان لانا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کور کمانڈر اپنے طور پر اس طرح کا بڑا فیصلہ لے سکتا ہے؟ تو یقینی طور پر یہ فیصلے بھی کسی متعلقہ فورم پر ہوئے ہوں گے اور اس پر عمل درآمد انہوں نے کروایا ہے، تو وہ اس میں بھی وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی کور کمانڈر انڈیپینڈنٹلی اتنا بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتا. اسی طرح کوئی DG ISI اپنے طور پر اتنا خود سر نہیں ہو سکتا کہ وہ آرمی چیف کو اعتماد میں لیے بغیر یا کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر ملک کی سلامتی یا دیگر اہم معاملات پر از خود وہ کوئی فیصلہ کر دے. ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ہوا بھی ہے تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اگر جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی ڈسپلن کی کارروائی کی جاتی ہے، پرسنل کیپیسٹی میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، پھر تو بات اور ہے. لیکن جو الزامات ان پر PDM کے رہنما لگاتے رہے ہیں، میاں نواز شریف لگاتے رہے ہیں یا لگا رہے ہیں، اگر ان کی تحقیقات ہوگی تو پھر صرف DG ISI کی تحقیقات نہیں ہوگی، پھر سابق آرمی چیف کی بھی تحقیقات ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی. تو وہ ان نٹ شیل انہوں نے یہ کہا جی کہ فی الحال ان تمام خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے بھی جنرل فیض حمید کو نظر بند کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہی از ایز فری ایز یو آر اور آئی ایم. جس طرح کوئی بھی پاکستانی شہری آزادانہ طور پر موو کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی موو کرتے ہیں، سوشل گیدرنگز میں جاتے ہیں، لنچز اٹینڈ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ برنچز اٹینڈ کرتے ہیں، ان کی سوشل تقریبات میں جاتے ہیں، اور اپنا ملنا جلنا انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ مستقبل قریب میں بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ جنرل فیض حمید کو محض اس وجہ سے گرفتار کیا جائے کہ انہوں نے بطور DG ISI یا بطور کور کمانڈر پشاور یا بھاولپور کوئی اس طرح کا کام کیا ہے جو کہ آرمی ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی. کیونکہ آرمی ڈسپلن کی خلاف ورزی وہ ہوتی ہے کہ آپ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر از خود سر ہو کر
کوئی کام کریں جس کا آرمی چیف کو پتہ نہ ہو اور بعد میں پتہ چلے تو دس از کالڈ انڈسپلن اور وائلیشن آف آرمڈ فورسز ڈسپلن. تو لہٰذا انہوں نے کہا جی ابرار بھائی چل کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کم از کم مستقبل قریب میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے سوچا یہ جو خبریں آج کل گردش کر رہی ہیں جی کہ فیض حمید گرفتار ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، وہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا، تو جو اندر کی بات ہے ایک ان کے فارمر روم میٹ کے کی زبانی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.